الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج انشاءاللہ کھانے پینے کے آداب سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث میں بہت ساری تعلیمات اور ہدایات آئی ہیں۔ ہم انہی کی روشنی میں بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے وہ بندو جنہیں میں نے اپنا رسول منتخب کیا ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ اور صالح عمل کرو، میں تمہارے عمل سے خوب واقف ہوں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنے اپنے وقت پر ذکر کی جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ کھانے یا پینے میں سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال حرام ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھانا چاہیے نہ پینا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبسوا الحریر ولا الدیباج ولا تشربوا فی آنیۃ الذہب والفضہ ولا تأکلوا فی صحافہما فإنہا لہم فی الدنیا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ۔ آپ نے فرمایا نہ موٹا ریشم پہنو نہ باریک ریشم پہنو، اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کے پلیٹوں میں کھانا کھاؤ۔ سونے چاندی کا نہ پلیٹ استعمال کرو نہ گلاس استعمال کرو، نہ پینے میں نہ کھانے میں۔ یہ کفار کے لیے ہیں دنیا میں، اہل ایمان کے لیے ہیں آخرت میں۔ اسی طرح سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی جو بخاری و مسلم میں ہے کہ جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو انڈیل رہا ہے۔ اس لیے اس پر سارے اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ چاندی اور سونے کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ٹیک لگا کر کے کھانا یا پیٹ کے بل لیٹ کر کے کھانا یہ بھی ممنوع ہے اور اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، لا آکل وانا متکئ، میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا، یعنی گویا آپ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، پیٹ کے بل لیٹ کر کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطعمین عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمر وأن يأكل وهو منبطح على بطنه۔ یہ سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہوں پر کھانے سے، دو طرح کے کھانوں سے منع کیا ہے۔ ایک ایسے دسترخوان پہ کھانا کہ جہاں لوگ شراب پی رہے ہوں، اور ایک پیٹ کے بل لیٹ کر کے کھانا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کھانے کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ اگر کھانا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے اور صلاۃ کا وقت ہو رہا ہو تو کھانا پہلے کھائیں، صلاۃ بعد میں پڑھیں، جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء۔ اگر شام کا کھانا پیش کر دیا جائے اور دوسری طرف صلاۃ قائم ہو جائے، نماز قائم کھڑی ہو جائے، تو آپ پہلے کھانا کھاؤ، تاکہ جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاؤ پوری طرح سے دل لگا کے صلاۃ ادا کرو۔ یہ نہیں کہ آپ صلاۃ کے لیے کھڑے ہو اور کھانے کی خوشبو آ رہی ہے اور دل کھانے میں لگا ہوا ہے۔ تو اس لیے جو ہے حکم یہ دیا گیا کہ پہلے اپنی طبعی ضرورت اپنے کھانا کھا کر کے بندہ جائے، اور اس کے بعد میں پھر جو ہے
عشاء پڑھے۔ اور بلکہ جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، لا صلاۃ بحضرت طعام ولا هو يدافعه الاخبثان، کہ جس وقت کھانا حاضر ہے تو اس وقت صلاۃ نہیں ہے، جس وقت کھانا حاضر ہے اس وقت صلاۃ نہیں ہے، اور نہ ہی اس وقت جب آدمی دو خبیث چیزوں کو زبردستی روکے ہوئے، یعنی پیشاب پاخانہ روکے ہوئے ہے، نہیں جا رہا ہے حمام کہ صلاۃ پڑھنے پھر جائیں گے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے فارغ ہو کر کے اطمینان کے ساتھ میں جا کر کے صلاۃ ادا کرنا چاہیے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، اور کھانے سے پہلے کی جہاں تک بات ہے، اگر ضرورت ہو تو اسے دھو لیا جائے، اگر صاف ہے تو اس سلسلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اس کا حکم آیا ہو، تو گویا انشاءاللہ کشادگی ہے اس معاملے میں، وسعت ہے کہ اگر ضرورت ہو تو اسے دھو لیا جائے، اور نہیں ضرورت ہو اور کسی نے نہیں دھویا تو کوئی بات نہیں۔ البتہ کھانے کے بعد کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے جو کہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ آپ نے فرمایا وَمَن نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، کہ جو شخص اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ شخص جو ہے کچھ چکنائی وغیرہ، کچھ چربی وغیرہ، یا جو بھی کھانے پینے کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں ہاتھ پر، وہ اثرات اس کے ہاتھ پہ باقی رہ گئے ہیں، اس نے ان اثرات کو دھویا نہیں ہے، اور اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، اس لیے کہ اگر ہاتھ میں کھانے کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں اور آدمی اسے دھوئے بغیر سو جاتا ہے تو کیڑے مکوڑے اور اسی طرح سے دوسری چیزیں اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس لیے کھانے کے بعد ہاتھ کو خوب اچھی طرح سے دھونا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ کھانے کے آداب میں سے ہے۔ جب کوئی بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اس میں شریک نہیں ہو پاتا۔ آپ نے جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، سم اللہ، اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ کہو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو یہ آپ نے نصیحت فرمائی، اس میں آپ نے کہا بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ۔ اس سلسلے میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی جو صحیح مسلم میں آئی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور ہمارا طریقہ یہ تھا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع نہیں فرماتے، کھانے میں اپنا ہاتھ نہیں رکھتے، تب تک ہم اپنا ہاتھ نہیں رکھتے تھے، تب تک ہم کھانا کھانا نہیں شروع کرتے تھے۔ ایک بار ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے کوئی اسے ڈھکیل رہا ہو، اور وہ کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہتی تھی۔ جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اعرابی، ایک بدو بھی ایسے ہی تیزی کے ساتھ آیا جیسے کوئی اسے دھکا دے رہا ہو، ڈھکیل رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ نے فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ علیہ، کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا جاتا، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ اور وہ اس بچی کے ساتھ آ رہا تھا، اس بدو کے ساتھ آ رہا تھا تاکہ اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لے۔ ان لوگوں نے بسم اللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے میرے ہاتھ میں ہے۔ شیطان ان کے ساتھ میں آ رہا تھا، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈالے ہوئے تھا، تو میں نے جب ان کا ہاتھ پکڑا تو شیطان کا ہاتھ بھی اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ تو میرے بھائی، اس طرح سے جو ہے بسم اللہ کہنا چاہیے
تاکہ شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اگر ہم اسے کھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں تو وہ کھا کر کے خوب موٹا، توانا، تندرست ہو جائے گا اور پھر ہمیں وہ نقصان پہنچائے گا۔ تو جب ہم اسے کھانا نہیں دیں گے، جب ہم اسے آرام نہیں دیں گے تو پھر وہ ہمیں تکلیف زیادہ نہیں پہنچا پائے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ حدیث جو ہے آپ سن چکے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے دوران 3 نصیحت کی تھی: کھانا کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ اگر کوئی شخص کھانے کے دوران بسم اللہ کہنا بھول جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ، یا بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے سنن نبی داؤد میں اور صحیح حدیث ہے: اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی، جب کوئی کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرے، بسم اللہ کہہ کر کے۔ اگر ابتدا میں بسم اللہ کہنا بھول گیا، فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اگر ابتدا میں بھول گیا تو درمیان میں بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔ اور جب کھانے سے فارغ ہو جائے، پینے سے فارغ ہو جائے تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا احسان ہے کہ اس نے کھانے کی اس طرح توفیق عطا فرمائی، کھانے کی خواہش ہمارے دل میں رکھی اور پھر کھانا ہمارے پیٹ میں پہنچا، پھر اللہ نے ہضم کیا، پھر اس کے ذریعے خون بنایا۔ بہرحال اس میں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے۔ چنانچہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ان اللہ لیرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ جب وہ ایک بار کھانا کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے، اور ایک بار پانی پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری دعائیں آئی ہوئی ہیں، جو دعا آپ کو یاد ہو وہ دعا آپ کر سکتے ہیں۔ وہ دعاؤں کے صیغے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک دعا ہے: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا، کہ اللہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے، بہت بہت تعریف، پاکیزہ تعریفیں، بابرکت تعریفیں، اور اے اللہ یہ کافی نہیں ہوا میرے لیے، یعنی آئندہ بھی اللہ اور بھی عطا کرنا، اور ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس کی طلب ہمارے پاس ہے، اور اے اللہ ہم اس سے بے نیاز نہیں ہیں، اللہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، اے اللہ تو آگے بھی عطا کرتے رہنا۔ تو یہ بہت شاندار دعا ہے۔ اسی طرح سے دوسری دعا ہے: الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور، کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارے لیے کافی ہو گیا، جس نے ہمیں سیراب اور آسودہ کر دیا۔ اے اللہ ایسا نہیں کہ یہ کافی ہو گیا، ہمیں آئندہ بھی چاہیے۔ اے اللہ ہم ناشکری نہیں کرتے، تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور بھی دعا آئی ہوئی ہے: الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور جس نے یہ مجھے رزق دیا، کہ جس میں میری اپنی طاقت، میری اپنی قوت اور میری اپنی کارکردگی اور حرکت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ حدیث بھی سنن ترمذی کی حسن حدیث ہے۔ اسی طرح سے وہ دعائیں جو ہے بخاری میں وہ دعائیں آئی ہیں صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور پڑھتے تھے کبھی، اور کبھی پڑھتے تھے الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ تو یہ دعا پڑھیں یا یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ دعا بھی ہے: الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغہ وجعل له مخرجا، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس نے اسے ہمارے لیے خوشگوار بنایا اور جس نے اس کے نکلنے کا راستہ بھی پیدا کیا۔ اسی طرح سے جو ہے اور ایک دعا آئی ہے
सिलसिले सहीहा में अल्लामा अलबानी ने इसे सही करार दिया है। अल्लाहुम्मा अतअमता व अस्क़ैता व अक़नैता व हदैता व अहयैता फलिल्लाहिल हम्दु अला मा उअतीत, कि इस तरह से आदमी कहे ऐ अल्लाह तूने खिलाया, ऐ अल्लाह तूने सैराब किया, ऐ अल्लाह तूने अता किया, ऐ अल्लाह तूने रहनुमाई फरमाई, ऐ अल्लाह तूने हयात अता फरमाई, ऐ अल्लाह जो कुछ तेरी तरफ से मुझे अता हुआ, जो कुछ तूने अता किया है, जो कुछ मुझे मिला है, ऐ अल्लाह मैं तेरी हम्द व सना उस पर बयान करता हूँ। तो मेरे भाइयों, हम्द के मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं। अगर किसी बंदे को ये सारी दुआएं याद हों, किसी वक्त ये दुआ पढ़े, किसी वक्त ये दुआ पढ़े, किसी वक्त ये दुआ पढ़े, मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ दुआएं पढ़े, तो ये सुन्नत की हिफाजत है और सुन्नत पर मुख्तलिफ़ अवकात में अमल है। लेकिन अगर किसी शख्स को एक ही कोई दुआ याद है और हम्द का कोई एक ही सीगा याद है तो इंशाअल्लाह वो काफ़ी है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह से मेरे भाइयों, एक ख़ास फ़ायदा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे कोई खाना खिलाए तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीह वरज़ुक़ना खैरम मिन्ह, ऐ अल्लाह हमारे लिए इस खाने में बरकत अता फरमा और इससे बेहतर हमें अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीह वरज़ुक़ना खैरम मिन्ह, ये दुआ पढ़े। और अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को दूध पिलाए तो उस वक्त ख़ास दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीह वज़िदना मिन्ह, ऐ अल्लाह इसमें हमें बरकत दे और ऐ अल्लाह मज़ीद अता फरमा। इसलिए कि दूध वो शानदार ग़िज़ा है कि जो खाने के लिए भी काफ़ी है, पानी के लिए भी काफ़ी है, खाना पानी दोनों का काम करता है। दूध मेरे भाई बहुत शानदार ग़िज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे के पैदा होने के बाद जो ग़िज़ा सबसे पहले इख्तियार फरमाई है वो यही दूध की ग़िज़ा है। बहरहाल दूध की फितरत की ग़िज़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में भी इसी को इख्तियार फरमाया था। तो दूध पीने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखसूस दुआ सिखाई है। ये दुआ ख़ुद भी सीखना चाहिए और अपनी औलाद को भी ये दुआ सिखाना चाहिए। दूध पीने के बाद पढ़ने वाली दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीह वज़िदना मिन्ह। इसी तरह से मेरे भाइयों, खाने के आदाब में से एक अहम अदब यह है कि हम दाहिने हाथ से खाना खाएं और बाएं हाथ से खाना न खाएं। चुनांचे इस सिलसिले में उमर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस मारूफ हदीस है जो आप सुन चुके हैं और बार बार आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि ए बच्चे, अल्लाह का नाम लेके खाओ, अपने दाहिने हाथ से खाओ और अपने करीब से खाओ। और ऐसे ही जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तअकुलू बिश्शिमाल फ़इन्न शैतान यअकुलु बिश्शिमाल, बाएं हाथ से मत खाओ क्योंकि बाएं हाथ से खाना शैतान का काम है। शैतान बाएं हाथ से खाता है और मुसलमानों को शैतान की मुखालिफत का हुक्म दिया गया है, शैतान का तरीक़ा छोड़ने का हुक्म दिया गया है। शैतान अगर बाएं हाथ से खाता है तो मुसलमान बाएं हाथ से नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस जो सही मुस्लिम में आई है, आपने फरमाया कि जब खाओ तो दाहिने हाथ से खाओ और जब पियो तो दाहिने हाथ से पियो, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं हाथ से पीता है। इसमें मेरे भाइयों खाने और पीने दोनों से मुताल्लिक सराहत आई है, वजाहत आई है कि शैतान बाएं से पीता है और शैतान बाएं से खाता है। और हुक्म देते हुए कहा गया कि जब खाओ तो दाहिने से खाओ, व इज़ा शरिबा फलयशरब बियमीनी, और जब पियो तो दाहिने से पियो। आज मेरे भाइयों बहुत सारे हमारे भाई इस मामले में गलती करते हैं, बाएं हाथ से लेकर के पीते हैं, दाएं से खाते हैं और बाएं से पीते हैं। और बहुत सारे लोग बाएं से खाते हैं, दाएं से पीते हैं, दोनों हाथों को एक साथ चलाते रहते हैं, जबकि खाने पीने में सिर्फ एक हाथ को इस्तेमाल करना चाहिए। बाएं हाथ को इस्तिंजा के लिए और गंदगी की सफाई के लिए और नाक साफ करने के लिए, इन तरह की चीज़ों के लिए बनाया गया है, और दाहिने हाथ को अच्छे कामों के लिए, खाना खाने के लिए बनाया गया है। तो जो जिसको मकाम दिया गया है वो मकाम उसे देना चाहिए। बहुत सारे लोग
कहते हैं कि अगर दाहिने हाथ से अगर दाहिने हाथ से पानी पिएंगे खाने के दौरान तो गिलास पे लग जाएगा। मेरे भाइयों, गिलास पे जहाँ तक लग जाए, जैसे हर शख्स के लिए अलग अलग प्लेट हो सकता है, वैसे हर शख्स के लिए अलग अलग गिलास हो सकता है और फिर उसकी हिफाजत की जा सकती है। और अभी तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमा दी हैं कि जिसमें ये हीला भी नहीं रह गया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर बाएं हाथ से पी रहे हैं और दाहिना हाथ उसमें टेक लगा दिया है तो ये दाहिने हाथ से पीना हो गया। मेरे भाई, ये बात दुरुस्त नहीं है। दाहिने हाथ ही से पिएं और हीला ना करें, क्योंकि हदीस बहुत वाज़ेह है अपने अंदर और हदीस के अंदर कोई एच पेच नहीं है, बल्कि निहायत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि दाहिने हाथ से खाएं और दाहिने हाथ से पिएं, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता और बाएं हाथ से पीता है और हमें शैतान की मुखालिफत का हुक्म दिया गया है। और मेरे भाइयों, ये कोई मामूली हराम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के खिलाफ बद्दुआ फरमा दी जिसने दाहिने हाथ से खाने के मामले में आपके हुक्म को तस्लीम नहीं किया। चुनांचे सलमा इब्न अकवा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि एक शख्स जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अपने बाएं हाथ से खाना खा रहा था। आपने फरमाया, कुल बेयमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू ऐसा कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसने तकब्बुर के साथ कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बद्दुआ फरमाई, जिसकी वजह से उसका दाहिना हाथ शल हो गया और फिर कभी अपनी पूरी ज़िंदगी में वो दाहिने हाथ से खाने के लायक नहीं रहा। तो मेरे भाइयों, ये बहुत इस सिलसिले में बहुत ही अहम और काबिल गौर हदीस है और इसमें गोया इस बात की तरफ भी इशारा है कि अगर कोई शख्स शरई हुक्म की मुखालिफत बिला उज़्र करता है, तकब्बुर की वजह से करता है, तो उस पर बद्दुआ की जा सकती है। और ऐसे ही इसमें यह भी मालूम होता है कि खाने के दौरान भी भली बातें बताते रहना चाहिए और बुराई से रोकने रहना चाहिए। खाने के आदाब की खाने के दौरान तालीम देना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि खाने के दौरान बिल्कुल चुपचाप सिर्फ खाने ही में लगे रहना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। ये बात हत्ता कि वो समझते हैं कि सलाम का जवाब भी नहीं देना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत ये है कि खाने के दौरान मुनासिब बातें की जाएं और खाने के दस्तरखान को तालीम के लिए, दावत के लिए इस्तेमाल किया जाए। अलबत्ता अगर किसी के दाहिने हाथ में उज़्र है, बीमारी है, ज़ख्म है और इस तरह की कोई मुसीबत और परेशानी है, तो मेरे भाइयों, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लिहाजा वो शख्स अपने बाएं हाथ से खा सकता है। मेरे भाइयों, इसी तरह से खाने के आदाब में से ये भी है कि जो अपने करीब से खाना खाया जाए। अगर पूरे प्लेट में एक ही तरह का खाना है तो फिर सामने से और अपने करीब से खाना खाया जाए। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिसके लिए हाथ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के लिए हाथ को बढ़ाया जा सकता है। और इस सिलसिले में अनस रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हदीस देखें कि जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में मरवी है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की एक खैयात ने, एक दर्जी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके यहाँ खाने पर तशरीफ़ ले गए। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं भी आपके साथ गया। उस शख्स ने जौ की रोटियाँ पेश की और उस शख्स ने कद्दू का सालन पेश किया और उसमें जिसमें गोश्त के टुकड़े थे। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्याले उस प्लेट के अंदर से कद्दू तलाश कर करके खाते थे। इस हदीस से मेरे भाइयों, इस हदीस से ये उसमें कोई टकराव नहीं है कि अपने सामने से खाएं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि आप पूरे प्लेट में से कद्दू को तलाश किया करते थे, इसलिए कि इस हालत से इस वजह से रोका गया है कि लोग उसको नापसंद करेंगे। अगर आदमी दूसरे के सामने से उठा के खाएगा तो लोगों को नापसंद होगा। और जहाँ तक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, तो लोग तो आपसे तबर्रुक लिया करते थे और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर आप किसी के सामने से खाएं और वो उसमें खाए तो लोग उसमें खुशी महसूस करते थे। और फिर इस तरह भी इससे में हो सकता है कि चूँकि खाने में कई चीज़ें थीं, कई किस्म की चीज़ें थीं, तो अपने पसंद की चीज़ को आदमी आगे बढ़ा करके हाथ उठा सकता है। तो इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह से मेरे भाइयों, खाने के आदाब में से ये भी है कि खाने के प्लेट के किनारे किनारे से खाना खाएं, डायरेक्ट दरमियान में से ना खाएं। जैसा कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए
فلا یأکل من اعلی الصفحہ، تو پلیٹ کے اوپر سے نہ کھائے بلکہ نیچے سے کھائے، کیونکہ اوپر سے برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کلوا فی القصعۃ من جوانبھا، پلیٹ کے کناروں سے کھاؤ، چاروں طرف سے کھاؤ، درمیان سے نہ کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی 3 انگلیوں سے کھائے اور ایسے ہی بعد میں اپنی انگلیاں چاٹ لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع، اللہ کے نبی اپنی 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور ان کو پوچھنے سے پہلے انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو جو لقمے میں جو کچھ لگ گیا ہو، جو گندگی لگ گئی ہو، اسے صاف کر کے پھر اسے کھا لیا جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمت ما کان بها من اذی ولیأکلها ولا یدعها للشیطان، کہ جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے، اور جو اس میں کوئی تکلیف کی چیز لگ گئی ہے اسے صاف کر دے اور اس کے بعد اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بندہ، اس ایک حدیث میں، ایک روایت میں تو مزید تفصیل آئی ہے کہ جب کوئی شخص کھاتا ہے، کھانے میں بیٹھتا ہے، کھانا اس کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے تو شیطان بھی جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور جب کوئی لقمہ گر جاتا ہے تو شیطان اسے کھا لیتا ہے، اس لیے شیطان کے لیے وہ گرا ہوا لقمہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کچھ لوگ بیٹھ کر کے ایک جگہ کھجوریں کھا رہے ہوں تو 2 کھجوریں ایک ساتھ اٹھا کے نہ کھائیں، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی طرح سے کھانے کو بالکل جس وقت کھول رہا ہو، گرمی سے خوب گرم ہو، اس وقت نہیں کھانا چاہیے، بلکہ وہ جب تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے اس وقت جو ہے کھانا چاہیے، جیسا کہ اس سلسلے میں بھی کئی احادیث موجود ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اروا میں اسے صحیح کہا ہے، لا یؤکل طعام حتی یذهب بخارہ، کہ اس وقت تک کھانا نہ کھائیں جب تک کہ اس کا بھاپ جو ہے چلا نہ جائے۔ گویا سخت گرمی میں نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ جو ہے اس سے نقصان پہنچنے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالا جائے، کھانے کو حقیر اور قرار نہ دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط کان اذا اشتہى شیئا اکلہ وان کرہہ ترکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے پہ عیب نہیں لگایا۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگا، پسند آیا تو آپ نے اسے کھا لیا، اور اگر ناپسند ہوا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح سے جہاں تک کھڑے ہو کر کے کھانے اور کھڑے ہو کر کے پینے کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث ایسی آئی ہیں کہ جس میں آپ نے کھڑے ہو کر کے کھانے اور پینے سے منع کیا ہے، اور بعض احادیث ایسی آئی ہیں کہ جس سے ان کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ ہم دونوں طرح کی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نہا عن الشرب قائما، مختلف الفاظ ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے پینے سے منع کیا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے مسند احمد میں بھی ہے، بلکہ تاکید کے صیغے سے ہے، لا یشربن احد منکم قائما، کہ تم میں سے کوئی ہرگز کھڑے ہو کر کے پیے نہ۔ اور وہ احادیث جن سے کھڑے ہو کر کے پینے کا جواز معلوم ہوتا ہے
وہ دیکھتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، آپ نے کھڑے ہو کر کے پیا۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے پینا ناپسند کرتے ہیں، جبکہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کھڑے ہو کر کے پیتا ہوں تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر کے پیتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں بیٹھ کے پیتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بیٹھ کر کے بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو گویا کھڑے ہو کر کے پینا اور بیٹھ کر کے پینا دونوں کا جواز علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھڑے ہو کر کے کھاتے تھے، کھڑے ہو کر کے پیتے تھے اور دوڑتے ہوئے کھاتے تھے، یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ تو ان احادیث کی بنا پر جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل علم نے کیا فرمایا ہے۔ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر ضرورت ہو کھڑے ہو کر کے پینے کی تو کھڑے ہو کر کے کھا پی سکتے ہیں، لیکن ضرورت کے بغیر یہ ہے، احسن یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے کھائے اور بیٹھ کر کے پیے، یا پھر جو ہے ان میں بیٹھ کر کے کھانے اور پینے کے جواز کا علم ہوتا ہے، ایسا کرنا جائز ہے، البتہ اولا اور افضل ہے بیٹھ کر کے کھانا اور پینا، واللہ اعلم۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے کے درمیان سانس نہ لیا جائے اور کھانے میں پھونک نہ مارا جائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے، اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء، جب کوئی شخص پی رہا ہو تو اس وقت برتن میں وہ سانس نہ لے، اس لیے کہ برتن میں سانس لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھونکنے سے منع کیا ہے، تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس طرح سے کھانے اور پینے کے جو ہے اور بھی آداب ہیں، ان میں سے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اکٹھا بیٹھ کر کے اگر کھانا کھاتے ہیں تو اس میں برکت نازل ہوتی ہے، اور 2 کا کھانا 3 کو کافی ہو جاتا ہے، 3 کا کھانا 4 کو کافی ہو جاتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کھانے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں کہ ڈکار پہ ڈکار آئے اور جو ہے آدمی سست پڑ جائے اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جائے، موٹاپے کا شکار ہو جائے، اتنا نہ کھائے کھانا، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ کسی انسان نے پیٹ سے زیادہ کوئی بدترین برتن نہیں بھرا، اور اتنا کم بھی نہ کھائے کہ آدمی جو ہے کم کھانے کی وجہ سے کمزور پڑ جائے، اللہ کی عبادت کے لیے طاقتور نہ رہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے متوسط انداز میں کھانا کھانا چاہیے۔ اسی حدیث میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں جن کی وجہ سے اس کی کمر درست رہے، تو گویا کمزور ایسا اتنا کم کھائے کہ کمزور ہو جائے اور کمر درست نہ رہ پائے، کمر جھک جائے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا اگر کھانا ہی ہے تو 1/3 کھانے کے لیے رکھو، 1/3 پینے کے لیے رکھو، اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ میرے بھائیوں، تو یہ کچھ آداب ہیں کہ جو کھانے سے متعلق آداب ہیں، اور ان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کھاتے ہوئے اور پانی پیتے ہوئے ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔